بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ جبکہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کی برائی سے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی ان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1، قبر کے عذاب سے۔ نمبر 2، جہنم کے عذاب سے یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 3، زندگی کے فتنے سے، جیسے اس کی حرام خواہشات اور گمراہ کن شبہات سے، اور موت کے فتنے سے یعنی حالت نزع میں اسلام یا سنت سے بھٹک جانے سے، یا پھر قبر کے فتنے سے، جیسے دونوں فرشتوں کے سوال سے۔ نمبر 4، مسیح دجال کے فتنے سے، جو آخری زمانے میں نکلے گا اور جس کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ یہاں بطور خاص دجال کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا فتنہ بڑا بھیانک فتنہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر گمراہ کرے گا۔ حدیث کے کچھ فوائد۔ یہ دعا ایک بہت ہی اہم اور جامع ترین دعا ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی برائیوں سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے۔ قبر کے عذاب کا ثبوت اور اس کا حق ہونا، فتنوں کا نقصان اور اللہ کی پناہ مانگنے اور فتنوں سے نجات پانے کی دعا کی اہمیت۔ دجال کے ظہور اور اس کے فتنے کے بڑا ہونے کا ثبوت۔ آخری تشہد کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ عمل صالح کے بعد دعا کرنا مستحب ہے۔ زمرے مزید حدیث نماز کے بعد کچھ اذکار۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے مابین یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور فرماتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے، تو بڑا برکت والا ہے، اے جلال اور بزرگی والے۔ اگر کسی شخص نے ایک باشت بر زمین بھی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین سکتہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حدیث میں ہے، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضی اور تیری عافیت کے ذریعے سے، تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے ذریعے سے، تیرے قہر و غضب سے۔ میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔